میرا نام محمد مسعود رضا تاری ہے۔ میں لاہور شہر سے عرض گزار ہوں۔ میرا تعلق شعبہ قافلہ سے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ لوگ رمضان المبارک کو عبادات میں گزارتے ہیں، لیکن بعد رمضان نہ ہی تلاوت قرآن کا ذوق، نہ ہی نماز روزے کا ماحول، نہ ہی عبادات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت ہم یہ ذوق و شوق کیسے پیدا کریں جبکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہوتا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ رمضان شریف کی تو واقعی کیفیات ہوتی ہے ایسی کہ عبادت میں زیادہ رغبت ملتی ہے، شوق ملتا ہے اور لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ نماز پنجگانہ 5 وقت کی روزانہ تو فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ یہ تو ہر صورت میں پڑھنی ہے اور پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن رمضان شریف میں ایک ان کی تعداد نمازوں کی بڑھ جاتی ہے اور عبادت کا ذوق و شوق بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ نفلی عبادت بھی زیادہ کی جاتی ہے، تلاوت بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ تو یہ کہ ایک نظام ہے، یہ چل رہا ہے اور اس کو بھی چلنا ہی ہے۔ تاہم یہ کہ عبادات کی کثرت جو ہے وہ سارا سال اگر رہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور نماز فرض تو بہرحال معاف ہے بھی نہیں رمضان شریف کے علاوہ بھی۔ تو اب یہ کہ نمازوں کی اور عبادتوں کی جو صورت رمضان میں تھی اس کو کسی حد تک باقی رکھنے کے لیے، جذبہ برقرار رکھنے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے ایسی صحبت درکار ہے کہ جو اس طرح کا شوق رکھتے ہیں، اور یہ صحبت تقریباً نہیں مل رہی۔ کہ جیسے ہمیں اعتکاف میں بھی سمجھاتے رہتے کہ اعتکاف میں صحبت بدل گئی، عاشقان رسول کی صحبت ملی اور عبادت کا ذوق ملا، قرآن کریم جن کا برابر نہیں پڑھ پاتے تھے۔ ہمارے ہاں جو دعوت اسلامی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں تو قرآن کریم سیکھنے کی بھی ترکیب بنی اور کافی سنتیں وغیرہ سیکھنے کا سلسلہ ہوا۔ تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اب یہ اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، دعاؤں میں روتے ہیں، گیڑ گڑاتے ہیں، نعتیں سن کر روتے ہیں، الوداع کے ٹائم پر تڑپتے ہیں، یہ طرح طرح کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ سب اگر باقی رکھنا ہے نا تو پھر صحبت بھی باقی رکھنی پڑے گی۔ اب یہاں سے جا کر ابھی تو ذہن بنا کہ اب تو میں آقا کی سنت داڑھی بھی سجائے رکھوں گا، کہ داڑھی منڈانا گناہ کا کام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ داڑھی بھی بڑھاؤں گا، لباس بھی اب وہ سنتوں بھرا پہنوں گا، امامہ شریف کا تاج بھی سر پہ سجاؤں گا کہ یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ اب یہ سب ذہن بنتا ہے، بہت کچھ جذبہ ملتا ہے کہ اب تو تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، اشراق چاش توابین فرضوں کے علاوہ یہ بھی پڑھا کروں گا۔ ان دنوں تو پڑھتے ہیں، رمضان میں تو کافی سارے پڑھتے ہیں، مگر رمضان کے بعد وہ اپنی گیدرنگ پرانی جو ہوتی ہے نا اس میں چلے جاتے ہیں۔ جو چلے جاتے ہیں ان کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ان کو شیطان نفس تھپکی دیتے ہوں کہ ہاں جا ان کو بھی ماحول میں لے کر آ۔ ارے بھائی آپ تو پہلے پکے ہو جاؤ، پھر آپ ان کو ماحول میں لانے کی بات کریں گے نا۔ پہلے خود ہی مطلب یعنی کہ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اب اسٹوڈنٹ ہیں اور بولے کہ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور 2-4 بندے کہہ بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ بولو اسٹیتھوسکوپ کان میں چڑھا لو اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور کلینک کا بورڈ لگا لو اور علاج کرنا شروع کر دو، تو پولیس آئی گی ہتھکڑیاں ڈال کے لے جائے گی۔ اس کے لیے سند چاہیے، ڈاکٹری کے لیے سند کے ساتھ ساتھ ہاؤس جاب کے بعد وہ سند بھی ملتی ہے۔ جو بھی اس کی سلسلہ ہے تو وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جب تک پکا نہ ہو جائے ڈاکٹر تو وہ اس کو کیسے لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت دے دی جائے۔ ایک مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی، تو ابھی جو نیا آیا، نمازیں شروع کی، معتکف ہوا، جذبہ ملا اور ایک دم سمجھے کہ میں اب بس ہٹ جاؤ، اب میں سارے دوستوں کو اپنے لے آؤں گا، تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ دوست ہو سکتا ہے آپ کو واپس کھینچ لیں، اور عام طور پہ ہوتا بھی شاید ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے اپنی گیدرنگ چینج کر دیں تو آپ کی بچت ہوگی، آپ عبادات پر، نمازوں پر، سنتوں پر کسی حد تک کامیاب ہوں گے، ورنہ وہ آپ جائیں گے نا کبھی ہنسیں گے زور سے، کبھی بولیں گے یار تو مولانا بن گیا، کوئی بولے گا یار تو مولوی بن گیا۔ تو اس طرح پھر وہ سارے جب ایک طرح کے ہوں گے اور آپ تھوڑا انداز آپ کا چینج ہو گیا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں ایڈجسٹ نہ ہو پائیں، اور یہ کہ ان جیسے واپس رنگ اختیار ہو جائیں۔ شیطان بھی پورا زور لگائے گا
کہ ان جیسا رنگ اگر وہ ایسی گیدرنگ ہے تو ایسا ہو جائے. تو اس لیے مطلب ہے کہ گیدرنگ چینج کریں, انشاءاللہ آپ کی استقامت کی صورت بھی بنے گی. الصحبت مؤثرہ, صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.